حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے سامنے جمعے کے دن خطبے کے ٹائم پر ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. یعنی جب امام خطبہ دے رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تو اس وقت میں امام کی طرف متوجہ ہونا لازم ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہاں اس حدیث مبارکہ میں کہ ٹیک لگانے سے منع کیا. اسی طریقے سے اس زمانے میں لوگوں کو اگر ٹیک نہیں ملتی تھی تو پھر رومال یا چادر پیٹھ اور گھٹنوں کے ساتھ باندھ کر کے ٹیک لگاتے تھے. اسی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس طرح سے نہیں کر سکتے. کیوں منع کیا؟ بس اللہ کے نبی حکم میں ماننا ہے. لیکن اس کی حکمتوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ٹیک لگانا مسجد کی بے ادبی ہے. مسجد کے اندر آدمی بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، لوگوں کی طرف توجہ نہ ہو، اپنے آرام کی طرف توجہ نہ ہو اور قبلے رخ ہو کر کے بیٹھے. اور اسی طریقے سے ٹیک لگانے کے اندر نیند لگتی ہے، اور بیان کے ٹائم پر نیند میں اور بے خیال بیٹھنا یہ بیان کی ایک بے ادبی ہے. اسی طرح سے اگر نیند کا جھٹکا آ گیا ٹیک لگانے کی حالت میں تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر وضو کے لیے جائے، پھر وضو کرے، واپس نماز میں پہنچے نہ پہنچے. ان ساری چیزوں کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ جمعے کے دن خطبے کے ٹائم پر ٹیک لگا کر بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے، منع ہے. اسی طریقے سے خطبے کے ٹائم پر سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد میں اسی طرح سے بیٹھیں اور قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں. کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. کون آیا کون نہیں آیا، لوگوں کی طرف توجہ نہیں، قبلے رخ ہو کر کے امام کو سننا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبے کے ٹائم پر آپ نے کسی کو بولا کہ بھائی غلط کام نہ کر، کسی کو غلط کام سے روکا، تو گناہگار ہوگا کہ اس ٹائم پر تیری توجہ امام سے ہٹ کر کے، خطبے سے ہٹ کر کے دوسروں کی طرف کیوں گئی. تو یہ مسجد کے آداب ہیں، بیان سننے کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ان کو اگر ہم مانیں گے تو ہمارے اپنا خیر ہے، اپنے لیے بھلا ہے، بہتر ہے. لیکن اگر ہم نے ٹھکرا دیا تو دین کو، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ حدیث مبارکہ سامنے آ گئی لیکن یہ مان نہیں رہا، یہ توجہ نہیں کر رہا. تو اس کا بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آداب کے ساتھ با ادب، با اخلاق اور شریف مسلمان ہونے کی توفیق